نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بیان کرتے ہوئے ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا یقطع قراءتہ آیتن آیتن، یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام الگ الگ کر کے حروف آیات کو پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے بسم اللہ جو ہے پڑھنے کی بابت یہ بات بیان کی کہ آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقف، پھر آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم وقف، ایک ایک آیت پڑھتے تو آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمد قراءتہ، نبی علیہ السلام اپنی الفاظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے تھے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ پھر پڑھتے ہوئے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کو الگ الگ لمبا کر کے پڑھ کے دکھایا، تو آغاز نبی علیہ قرات کا کس سے بیان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انزلت علی آنفا سورۃ آنفا، ابھی ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو پھر فقارا، پھر نبی علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سورۃ کوثر پڑھی، پہلے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکوثر جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ ہر سورت کی آیت نہیں ہے، ان کے بھی کئی ایک اعتراضات ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید کی کئی صورتیں ہیں، ان کی آیات بیان ہوئی ہیں، مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید ان فی القرآن سورۃ 30 آیہ، کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، جو آدمی اس سورت کو پڑھنے کا التزام اہتمام کرتا ہے، یہ سورت قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گی، وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ ملک۔ نبی نے اس کی آیات کتنی شمار کی؟ 30 قرار دی۔ اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر تو 31 بنتی ہے۔ وہ کہتے دیکھیں یہ بھی حدیث دلیل ہے کہ بسم اللہ جو ہے ہر سورت کی آیت نہیں ہے۔ تو بھئی یاد رکھو، اسی طرح ایک اور سورت بھی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مخصوص جو ہے وہ آیات شمار کی ہیں، مثلا سورہ کوثر ہے، اس کی بھی آیات آپ نے کہے 3 ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں یہ اس کی نفی نہیں کرتی سولن، کیوں؟ ایک ہے کہ یہ تو ہر سورت کی ہی ایک آیت ہے، ایک ہے کہ سورہ ملک کی الگ مستقل کتنی آتے ہیں جو صرف سورہ ملک سے خاص ہیں، چونکہ بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں آتی نا، تو جہاں وہ 30 بیان کی اصل میں وہ اس سورت کی جو خاص آیات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے دیکھیں جی اگر یہ بات ہو کہ اگر آپ بسم اللہ کو آیت شمار کرتے ہیں، یہ اختلاف اس سورت میں بھی آتا نا، آپ سورہ فاتحہ کو جب دیکھیں گے نا تو یہ اختلاف آپ کو سورہ فاتحہ کی گنتی میں بھی نظر آئے گا۔ بعض لوگ جو بسم اللہ کو آیت شمار کرتے ہیں نا وہ 7 آیت شمار کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ مستقل آیت نہیں، یہ صرف فرق کے لیے ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم، وہ یہاں کے اوپر آ کر کے
چھٹی آیت بناتے ہیں. یہ اسی لیے یہاں پر الگ نشان دیا ہوگا, مستقل آیت کا وہ دائرہ نہیں ڈالا ہوا ہوگا آیت کا. آپ کو آج میں دیکھیں گے نا, اس میں مستقل دائرہ نہیں ہوگا, یہاں نشان ہوگا. جو بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے وہ انعمت علیہم پر ایک آیت جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں. اور بات یہ بھی ذکر ہے آیت لمبی ہو جاتی ہے, اگر بسم اللہ شمار کریں گے تو آخری آیت بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی اعتراض اتنا وزنی نہیں ہے, معقول نہیں ہے. کیوں بھائی سورہ آیت الکرسی کتنی بڑی آیت ہے, بلکہ آیت الکرسی سے بھی لمبی آیت قرض والی آیت ہے جسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے. وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی ہے. بات کہتے نہیں, پھر دیکھیں اگر بسم اللہ کو آیت شمار کریں گے نا تو اس سے تکرار لازم آتا, بار بار ایک آیت. یہ بھی اعتراض اتنا وزنی نہیں ہے. بھائی بات کی اہمیت کے پیش نظر بعض چیزیں بار بار بھی ذکر ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں بھی کلام کا حسن ہوتی ہیں, وہ چیزیں بھی ایسی نہیں ہیں جو بے مقصد ہوں. آپ مثال دیکھ لیں قرآن جی میں سورہ الرحمن ہے نا, اس میں کتنی بار آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ جنوں انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو, کتنی بار ہے, متعدد بار جو ہے یہی آیت آئی ہے. سورہ مرسلات کا نکالے فَبِأَيِّ جو ہے اس طرح جو ہے کہ جو اس کے اندر بھی ویل جو ہے بار بار ایک آیت جو ہے اس کا تکرار جو ہے وہ موجود ہے. فَبِأَيِّ جو ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تو اب تکرار تو وہاں بھی ہے, لیکن یہ اعتراض جو ہے اتنا وزنی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس بات پہ دلائل کی روح سے ہمارا رجحان ہے, ہمارے نزدیک جو چیز زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے. چلیے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے میں شروع کرتا ہوں, یہ کس لفظ کا معنی ہے. اب ظاہری الفاظ کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی ہو. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو حرف جار ہے نا شروع کے اندر, یہ جو ہے با جار لفظ اسم مضاف, لفظ اللہ موصوف, رحمان صفت اول, رحیم صفت ثانی. تو یہ جو ہے موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کے لفظ اللہ اسم کا مضاف, مضاف اپنے جو ہے مضاف اللہ سے مل کے با جار کا مجرور, یہ متعلق ہوگا اعوذ جو ہے متعلق ہوگا بس جو ہے اشرعو یا ابتدئو, میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے معنی کیا جاتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تو یہ دونوں رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں, اس لیے ترجمے کے اندر جو ہے وہ مبالغے کا معنی ہوتی ہے بہت زیادہ مہربان, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یاد رکھیے اصولی ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے تو امر ذا کا ترجمہ آپ نکالیں گے نا, جسے کہتے ہیں جی یہ ترجمہ جو ہے جی جناب فلاں ہے. اصل ہوا کیا کہ عامر ذا بریلوی کے پاس لوگوں کو گالیاں دینے کا ٹائم تو تھا, لوگوں پہ کفر کے فتوے گاڑنے کا ٹائم تو تھا, لیکن قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھنے کا ٹائم نہیں تھا. کسی کو نہیں معاف کیا اس نے گالیاں نکالنے میں. یار میری تو عام کی اوقات کیا ہے کہ یہاں مسلمان کی تو صحت کیا ہے. اس بد نصیب نے رب کو گالیاں دینے میں بھی کسر نہیں چھوڑی. فتاوی رضویہ آپ نکالے نا 14ویں جلد جو ہے لکھا ہے کیا جی, غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا, وہابیوں کے جھوٹے خدا, دیوبندیوں کے جھوٹے خدا. اللہ خدا تو سب کا ایک ہے, خدا تو سب کا. اور پھر ایسے ایسے غلیظ لفظ الامان والحفیظ. تو یہ ترجمہ بھی اس نے خود نہیں لکھا تھا. وہ ترجمہ وہ مولوی امجد علی اس کا جو شاگرد تھا وہ کہتا جی میں نے کہا تھا ترجمہ ہی لکھ دو. کہنے لگا جی مصروف ہے ٹائم کوئی نہیں. تو کہنے لگے پھر کہنے لگا جی میں پھر آ جا کراں گا, آپ لکھوا دیے کرے. وہ زبانی کلامی لکھواتے رہے. اور آپ یہ مبالغے کے صیغے چیک کر لینا, اس کا ترجمہ بھی اصولی طور پہ عامر ذا کا بسم اللہ کا ترجمہ بھی درست نہیں ہے اصولی طور پر جو اس نے کیا. لیکن شو ڈالیں گے سارے بریلوی عشقیہ ترجمہ اعلی حضرت کا عشقیہ ترجمہ ہے جی. یہ عشق کی پان کب چڑھی, یہ عشق کی پان ترجمے کے اوپر اس وقت چڑھی جس وقت اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی نا
یہ رابطہ عالم اسلامی جو تھی، رابطہ عالم اسلامی کی وساطت سے جب عرب ملکوں کے اندر عام ذاکر ترجمے کے اوپر جو ہے پابندی لگی کہ اس میں تحریفات ہیں، اس میں مکذوبات ہیں، اس وجہ سے جب پھر ان کو فکر ہوئی ہوئے عربوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا. تو پھر ان کو فکر ہوئی کہ اس ترجمے کے جو ہے وہ مناقب جو تلاش کرو، اور پھر پمفلٹ لکھے گئے، اور پھر جناب جو ہے دوسرے ترجموں کو گستاخانہ قرار دینے کی ناپاک کوشش، اور عامر ذا کے ترجمے کو جو عشقیہ ترجمہ جو ہے، جو تحریفات والا اغلاط سے معمور ترجمہ، اس کو عشقیہ بنانے کے اوپر پھر زور دینا شروع کیا گیا تھا. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایک چیز اور آپ سمجھ لیں، چونکہ آپ مدارس کے طالب علم بھی ہیں. دیکھیے صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. صفت کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے موصوف ممدوح کی اچھائی یا برائی کرے. اعوذ باللہ کے اندر جو ہے صفت مذممہ ہے، ایک صفت مادیہ ہوتی ہے، ایک مذممہ ہوتی ہے. جو تعریف کرے وہ صفت مادیہ ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کون سا اللہ؟ بہت مہربان، بہت رحم کرنے. اللہ لفظ اللہ، اللہ کی ذات کی خوبیاں بیان ہو رہی نا، تو جو چیز خوبی بیان کرے اسے کہتے صفت مادحہ. اور جو اپنے موصوف کی برائی کو بیان کرے اسے کہتے صفت مذممہ. جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے. کون سا شیطان؟ الرجیم، روندا ہوا، ذلیل. تو ذلیل ہونا خامی ہے نا، برائی ہے نا بیان ہوئی اس کی، تو یہ صفت مذممہ ہے. چلیے جی، اس کے بعد سورہ الفاتحہ جو ہے پہلے نمبر پر، اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ ملحوظ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سعید الا اعلمک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن. اے ابو سعید، میں تجھے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت نہ سکھلاؤں جو قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے عظمت والی سورت ہے. کہ اللہ، میں نے کہا جی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور سکھلائیے. تو پھر باتیں غور لگی، نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے. میں نے نبی علیہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن مجید کی ایک سورت نہ سکھاؤں جو سب سے عظمت والی سورتوں میں سے ہے؟ تو آپ نے وعدہ کیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ سورہ الفاتحہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو سورتوں میں سے سب سے عظمت والی سورت قرار دیا. بلکہ آپ نے یاد فرمایا کہ لم ينزل مثلها فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها. تورات، زبور، انجیل میں بھی اس جیسی کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، ساتھ ایک فرشتہ ہے، اس نے کہا ابشر بنورین اؤتیتہما لم یؤتہ احد من قبلک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری. اللہ نے آپ کو دو نور ایسے دیے ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو وہ نور نہیں ملے. میں وہ دو نور کون سے ہیں؟ میں ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے معاملے کے اندر اس سورت کے متعدد نام بھی ہیں. مثال کی سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ یہ نام اس کا عام معروف ہے کیونکہ اس سے قرآن جی کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور فاتحہ کا معنی بھی ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی. اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے. جیسے نبی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس طرح آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن. جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ الرقیہ بھی ہے. رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اس سورت کا نام جو ہے رقیہ، وہ اس لیے بھی ہے کہ صحابہ کرام گئے نا ایک سفر کے اندر، تو وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بستی والوں سے کھانا مانگا کہ مسافر ہیں، ہمیں کو کھانا کھلا دیجئے. تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا.
صحابہ کرام چل پڑے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث۔ جب آگے چل پڑے تو ان لوگوں کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یار لوگ تو جو گزرے بڑے کو اچھے نیک لگ رہے تھے، تو کیوں نہ ہو ان سے پوچھے، ہاں شاید ان میں کوئی دم کرنے والا۔ پھر وہ دوڑے، انہوں نے پوچھا حل فیکم من راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو چونکہ ان سے انہوں نے بیچارے مسافر تھے، کھانا مانگنے کا نہیں کھلانا، ان کا ٹھیک ہے پھر ایسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دم تو کر دیں گے، لیکن ہم جو ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ معاوضہ لیں گے۔ 40 بکریاں طے ہوئی۔ اب دم کیا صحابی نے کس سے؟ سورہ فاتحہ سے، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اب لیے تو لی بکریاں، اب صحابہ پریشان بھی ہوئے کچھ کہ ہم نے معاوضہ تو لے لیا ہے، پتہ نہیں ہے ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یار ہمیں بھی حصہ نکالو، تقسیم کرو سب کے لیے۔ تو کہنے لگے بھی نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام کا زہد، تقویٰ، ورع دیکھیے، چیز ملی ہے لیکن اس کے بارے میں شک بڑھ گیا تو اس کو استعمال کرنا گوارا نہیں کیا جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلیئرٹی نہ مل جائے، اس کے بارے میں وضاحت نہ مل جائے کہ یہ حلال ہے۔ نبی علیہ السلام تک معاملہ آیا تو نبی علیہ ان کی دل جوئی کے لیے یہ بھی کہا میرا حصہ بھی دو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے بڑھ کر کے جس چیز پہ تم معاوضہ لینے کا، اجرت لینے کا، پیسے لینے کا حق رکھتے ہو وہ کتاب اللہ ہے۔ یہاں ایک ضمن مسئلہ اور بھی حل کرنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ مسئلہ چونکہ سورہ فاتحہ کی آیت تو فضیلت کے تحت ہے لیکن اس کے اسماء کے تحت آیا، لیکن یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کی وجہ سے علماء کی، اہل علم کی تنقیص کے ساتھ ساتھ تکفیر کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے پورا، یہ کیپٹن عثمانی گروپ جو ہے جتنا اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، مسلمین جماعت بھی کہلاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں ان کا جو ہے مرکز فساد جو ہے نا ان کا، یہ گجیاں والی گھاٹی جو ہے نا ادھر بھی ان کا ہیڈ آفس ہے، اور بھی بعض جگہ پہ ہے۔ یہ بدبخت کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب کو کافر قرار دیتے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جمعہ بھی جہاں ان کا اپنا کو خاص مرکز ہوگا وہاں جمعہ پڑھے، ورنہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا دلیل کیا؟ یہ مولوی جی دین بیچ دینے، یہ دین پہ پیسے لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا بھی دلیل دیکھیں جی، یہ لوگ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے کہا میری آیتوں کے بدلے میں یہ تھوڑی قیمت خریدتے لیتے۔ کبھی پڑھیں گے جی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ انبیاء نے تو کہا لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ تو کہیں پر وہ حدیث پڑھیں گے کہ صحابی نے جو ہے وہ ایک آدمی کو قرآن جی پڑھاتے تھے، اس نے اس کو کمان تحفے کے اندر دے دی، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تو پسند کرتا ہے کہ تو آگ کی کچھ چیز اپنے لیے دے، جہنم کی آگ اپنے لیے اکٹھی کر۔ لہذا جی یہ لوگ قرآن یا دین بیچتے ہیں کہ پمفلٹ لکھے باقاعدہ دینداری یا دین فروشی، حالانکہ سب سے پہلے یہ مسئلہ توجہ سمجھ لیجیے۔ ایک تو ہم نے یہ حدیث پڑھی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، امام بخاری کتاب البیوع میں بھی نقل کی ہے۔ اسی سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی استدلال کیا ہے کہ دینی امور پہ معاوضہ اجرت لینا جائز اور حلال ہے۔ ایک اور انداز سے اب یہ بات دلیل سمجھ لیجیے۔ پہلے ہم ان کے شبہات آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے شبہات سمجھ لیجئے کہ ان کے شبہات کیا دیکھو جی اللہ نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اچھا آپ یہ جو اشتراء بآیات اللہ والی جتنی آیات جمع کر لیں، یاد رکھیے یہ جتنی بھی آیتیں یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ خارجیوں کا کام ہے کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ فٹ کرنا۔ اب دیکھو، اب یہودیوں کا طرز عمل دیکھو جس پہ شریعت نے کہا تھا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی شرارتیں بیان کی کہ وہ یہ کام جو کرتے کیا تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی جو ہے وہ دین میں گڑبڑ کرتے تھے، تحریف کرتے تھے اور کمائی کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے۔ دوسری جگہ قرآن
اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. آگے وہی مسئلہ کہ اس اللہ کی آیتیں بیچ کے قیمت لینا. تو میں وہ لیتے کیسے تھے؟ قرآن نے ان کا انداز بھی یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیات کیسے بیچتے تھے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس سے فتوے گھڑتے تھے، اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے اور اس کو کتاب میں ایڈ کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے. اور کہتے کیا تھے؟ ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض جو ہے وہ دنیا کا سامان پیسہ جو ہے وہ مفاد حاصل کرے. یہ ہے اشتراء بآیات اللہ. یہ قرآن مجید سے یہ تو پوچھو کہ یہ جو اللہ نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ یہودیوں کے بارے میں کہا، اور یہودیوں کا اشتراء بآیات اللہ تھا کیا؟ کہ وہ لوگ الفاظ میں ہیرا پھیری کرتے تھے، لفظی تحریف، مانوی تحریف، اپنے پاس سے جو ہے فتوے بنا کے دین کے نام پہ جاری کرنا. یہ حرام کام جو تھے یہ ہے اللہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کرتے تھے. اس کو ہم بھی حرام کہتے ہیں. اس کو جو قرآن میں گڑبڑ کرنا، جعلی فتوے دینا، قرآن کو مفہوم بدل کے، شریعت کا مسئلہ بدل کے حرام خوری، اس کے تھے ہم بھی قائل نہیں ہیں. بات سمجھے ہیں؟ یہ ہم بھی حرام کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کدھر ہے کہ بندہ نماز پڑھاتا ہے، وہ آپ کی وجہ سے مسجد میں پابند ہے، وہ کاروبار کے جا نہیں سکتا. نماز اس نے 5 ہی پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے جتنی اس نے اکیلے پڑھنی تھی، آپ کو امام بن کے اتنی پڑھنی ہے، لیکن وہ آپ کی وجہ سے پابند ہے، وہ نماز نہیں بیچ رہا. اصولی طور پر تو وہ جو بندش ہے، پابندی ہے، وہ بنیادی طور پر جو آپ کا پابند ہے، اصولی طور پر تو پیسے اس چیز کے لیتا ہے. اگر آپ امامت سے اس کو معزول کر دیں، کیا خیال ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ کیا پھر اس کے فرض کم ہو جائیں گے؟ سنتے معاف ہو جائیں گے؟ اس کو وہ کمی آئے گی اس کی نماز میں؟ تو پھر اگر وہ نماز کے پیسے لیتا ہو تو پھر جماعت کی صورت میں تو تنخواہ بنتی ہے، تو جب اسے پڑھانی نہیں پھرتے انہوں نہیں پڑھنی چاہیے تھی. وہ پیسے جو لیتا ہے وہ نماز پڑھانے کے نہیں لیتا، وہ پابند ہے آپ کا، آپ کی وجہ سے، وہ آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے آنے جانے سے قاصر ہے، ورنہ اسے ویسے جانے نماز اتنی پڑھنی ہے. تو اسی لیے وہ اس کی محنت کے پیسے لے تو شرم حرج نہیں ہے. اب ایک اور مثال لے لیجیے، دلیل لے لیں. نبی کا فرمان ان حق ما اخذ الاجر کتاب اللہ. اب دیکھیے کہتے جی انبیاء نے کیا کہا تھا؟ لا اسالکم علیہ من اجر، بھئی میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. یہ کہتے تنخواہ دیو جی، پیسے موقع لیندے نے جی. او یار کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر نئی بات سمجھ آتی، دین سمجھ آتا، کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھ لو. انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اچھا اگر نبیوں کا معاوضہ بنتا ہی نہیں تھا تو یہ بات کہنے کی کوئی بات بنتی ہے اخلاقی طور پہ؟ اگر نبیوں کا معاوضہ بنتا ہی نہیں تھا تو کیا خیال ہے یہ بات کہنی بنتی تھی کہ لا اسالکم علیہ، میں تم سے معاوضہ مانگتا نہیں. ایک بندے دے تاڑے وزی میں پیسے بھی نہ ہوں، وہ کہا یار میں تیرے کو کوئی پیسے نہیں مانگتا، یعنی گویا کہ اگر چاہوں تو اس کام کے اوپر میں حق رکھتا ہوں، لیکن یہ تیرے ساتھ نیکی خیر خواہی کر رہا ہوں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ایک بچہ ہے آوارہ پھر رہا، کوئی آدمی اچھا ہنر مند ہے، وہ کہتا بیٹا تو جو وقت ضائع کرتا ہے، آوارگی کرتا ہے، بیٹا تو وقت ضائع نہ کر، تو میرے پاس آ جائے گا، میں تجھے یہ چیزیں سکھوں، ہنر فن سیکھ لے، میرے پاس بیٹھ کے بیٹا کام سیکھ لے، تیرا مستقبل سمر جائے گا. دیکھ میں تجھ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، فیس نہیں لیتا. اب وہ کہتا ہے میں تجھ سے فیس، تو کی خیال ہے پھر اکیڈمی کی فیس تو آرام ہو جانی چاہیے تھی پھر، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تم سے فیس، میں تیری خیر خواہی کروں گا، میں تیرے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تیرا مستقبل سنوار رہا ہوں، تیرے آنے والے وقت کو قیمتی بناؤں گا، لیکن تجھے معاوضہ نہیں لیتا. تو بھائی کیا خیال ہے ایسا کام کرنے سے کیا معاوضہ لینا حرام ہو جاتا ہے؟
انبیاء نے قوموں کی خیر خواہی کر کے قوموں کا مستقبل سنوارا ہے، لیکن کہا ہم تمہیں اس سے معاوضہ نہیں مانگتے، ہم بے لوث آپ کے ساتھ جب وفاداری کر کے معاملہ کرتے ہیں. تو یہ کہنا اجرت معاوضے کو حرام قرار نہیں دیتا. اس کی ایک مثال لے لو کہ شریعت نے لال رکھا ہے. یہ بات ہم نے سیدھ کی کہ آپ کا واسطہ پڑے گا معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ. اب یہاں پر آئی تھی بات ان حق ما اخذتم من اجر کتاب اللہ، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھی ہے. اب ایک دے لے لیجیے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا یہ خاصہ ہے نا، قرآن مجید میں بھی ہے سورۃ احزاب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، آپ قبول کر لے تو وہ آپ کی بیوی بن جائے. انی وہبت نفسی لک، کہ عورت کہتی ہے میں اپنا آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. تو قرآن جی میں اللہ نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ ہی کے لیے خاص ہے ایمان والوں کی بجائے، یہ خاصہ ہے. آپ تشریف فرماتے صحیح بخاری کے اندر ہے. ایک بی بی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک، اس نے اپنا ہبہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ نے ایک نظر ڈالی، خاموش ہو گئے. جب تھوڑی دیر گزری ایک صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید حاجت نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو بندہ حاضر ہے، میں ضرورت مند ہوں. آپ نے کہا اچھا ایسا کر، مہر دینے کے لیے کوئی چیز لے کے آ. جب آپ نے کہا مہر دینے کے لیے کوئی چیز لے کے آ، تو اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ کہ چادر ہی ہے جو میں نے باندھی. آپ نے کہا اللہ کے بندے چادر دے گا تو خود ننگا رہے گا، جا التمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے جا ایسا کر، جاؤ چادر جا تلاش کر، خواہ ایک جو لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آ. وہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی، مجھے انگوٹھی بھی نہیں ملی. تو نبی علیہ السلام نے کہا حل ماقا شیء من القرآن، اچھا یہ بتا تجھے کچھ قرآن آتا ہے؟ کہنے لگا جی قرآن جی تو آتا ہے. معی السورۃ قضا و قضا، فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا جا زوجتکھا بما معک من القرآن، میں تیرے ساتھ اس عورت کی شادی کر رہا ہوں اس چیز کے عوض جو تجھے قرآن کی صورت یاد ہے. فعلمھا، جا اس کو لے جا، اس کو وہ صورت یاد کروا دینا. اب دیکھو نکاح کے چار جو ہے وہ ارکان ہیں. نکاح میں چار چیزیں ضروری ہیں، نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. نمبر ایک، عورت کے لیے ولی ہونا، کنواری ہو یا شوہر دیدہ. نمبر دو گواہ ہونے. نمبر تین حق مہر. نمبر تین حق مہر. نمبر چار ایجاب و قبول. یہ سورہ نساء کیا یہاں سے مقصود چار چیزیں ہیں. کون کون؟ پھر سن لو. نمبر ایک، عورت کے لیے ولی کا ہونا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. نمبر دو جو ہے وہ دو گواہ ہونے. نمبر تین، دو گواہوں کے بعد جو ہے حق مہر. نمبر چار جو ہے ایجاب و قبول. اب جب مسئلہ آ گیا ایجاب و قبول جو حق مہر کا، تو قرآن مجید نے سورہ النساء میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ جو تم پیسے دیتے ہو اس چیز کے عوض جو ہے لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو اس کے عوض محسنات غیر محسنات پاک دامنہ عورتیں. تو یہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ مال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کو مہر قرار دے دیا. کس چیز کے بدلے؟ جگہ پر، پیسوں کی جگہ پر. اور تعلیم قرآن جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے مہر قرار دے دیا. فعلمھا، حالانکہ مہر کیا ہوتا ہے؟ رقم، پیسے. تو اب اگر تعلیم قرآن پہ معاوضہ جائز نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے پیسوں کے عوض تعلیم قرآن کو مہر کیوں بنایا؟ ایک اور چیز آخری دلیل دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو واتخذ مؤذنا، تو ایسا مؤذن رکھ لا علی آذانہ اجرا، جو اپنی آذان پہ معاوضہ نہ لیتا، معاوضہ نہ لیتا.
اب مؤذن کو جو جس آدمی نے اذان کے لیے مؤذن رکھنا ہے اس کو تو آپ نے پابند کیا، معاوضہ نہ لیتا۔ پوری شریعت پڑھ لیجئے، قرآن و سنت کے ساری چیزیں، پوری شریعت میں کہیں بھی مؤذن کے لیے اجرت کی ممانعت ہے؟ پوری شریعت میں آپ کو مؤذن کے لیے پیسے لینا، اجرت لینا، معاوضہ منع نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ رکھنے والے کو تو آپ نے ترغیب دی ہے، لیکن کہیں بھی مؤذن کے لیے آپ نے معاوضہ لینے پہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے دینی امور کے اوپر پیسے لینا بلا شبہ، دیکھو اخلاص، للہیت، بے لوس، صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ مفت کرے، اس سے ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ اس کے بندے کے اندر اخلاص بڑھتا ہے اور معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ فائد۔ لیکن اگر ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کرنا، لیکن اپنی ضرورت کے پیش نظر اس کا مد مقابل کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس کے لیے اور کام ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے یہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس کو کاروبار بنا لینا یہ چیز بھی مستحسن نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض یہ اچھے بھلے خطیب حضرات جو ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے جناب ان کے لچھن ہیں، اور باقاعدہ لاکھ لاکھ روپیہ طے کر کے، یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، نہ یہ دعوت کے لیے کوئی مفید چیز ہے۔ ایک آخری دلیل آ گئی کہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمان سے منع کیا۔ اثر کیا تھا؟ وہ صحابی جو تھے وہ صحابہ صفہ کو پڑھاتا تھا۔ صحابہ صفہ تو پہلے بیچارے محتاج کنگڑے تھے، وہ تو بیچارے مسجد میں کوئی دے جائے تو کھا لے، بھوک کی وجہ سے گر جاتے صفوں کے اندر، تو آپ نے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ناپسند کیا، یہ نہیں کہ حرام تھا۔ کیوں؟ وہاں وہ قیمت نہیں تھی، وہ کمان تو اس صحابی کو تحفہ طور ملی تھی، آپ نے اسے غریب محتاج کا تحفہ بھی پسند نہیں کیا کہ وہ بیچارے پہلے ضرورت مند ہے، ایسے تحفہ بھی نہ لو، بیچارے کی ضرورت ہوگی، ورنہ تحفہ تو حرام نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی نبی ہونے کے لیے، ساتھ ساتھ آپ یعلم الکتاب والحکمہ، آپ استاد تھے اور قرآن و سنت سکھلاتے تھے۔ یعلم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ السلام امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، استاد بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ صحابہ دودھ دے کے جاتے تھے نبی علیہ السلام کو، گوشت صحابہ کرام دے کے جاتے تھے نبی علیہ السلام کو، کوئی جبہ دے کے جاتا نبی علیہ السلام کو، کوئی نبی علیہ السلام کو چادر تحفے کے اندر دے کے جاتا۔ آپ استاد تھے، کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن سنت۔ اگر استاد کو، معلم کو تحفہ دینا ناجائز ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے ان تحفوں کس کھاتے میں ڈالو گے؟ تو یہ تحفہ حرام نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ مغالطہ آرائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں اس لیے عرض کی کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے معاشرے میں۔ اور تیسرا پہلو اس سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ یاد رکھیے یہ قرآن مجید کی سورت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، سب کے لیے پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ چلیے جی، اس کی دلیل لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت انصاری اس کے راوی ہیں صحابی۔ امام بخاری میں باب یہی بننا ہے کہ جو ہے سورۃ فاتحہ امام، مقدم، منفرد، سفر، حضر میں سب پر فاتحہ لازم ہے۔ اور عبادہ بن صامت جو راوی حدیث ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جو وہ خود امام کے بجائے فاتحہ پڑھتے تھے، وہ بھی اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا لوگوں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج، جو فاتحہ نماز پڑھتا فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ تو کہنے لگے، ایک شاگرد کہنے لگا ابو ہریرہ رضی اللہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اللہ کے بندے اس کو آہستہ پڑھ لو۔ صحابہ کرام کے فتاوے موجود، عبادہ بن صامت بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اس نے واضح لکھا ہے تقریر ترمذی کے اندر، ان کی ملائی تقریر ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ عبادہ بن صامت اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فتووں کی وجہ سے اکثر صحابہ و تابعین
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ امام حنیفہ کا موقف ہے نہ پڑھنے کا، لیکن دلیل نہیں ہے، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ خود مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی نے امام الکلام میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اسی طرح التعلیق الممجد موطا امام محمد جو امام حنیفہ کے شاگرد کی کتاب ہے حدیث کی، موطا امام محمد، اس کے حاشیے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح، کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا، لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، کسی صحیح مرفوع حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے حنفی اس پہ زور لگاتے ہیں وَكُلُّ مَا ذَكَرُوا فِيهِ، کہتے ہیں ہمارے حنفیوں نے اس بارے میں جو بھی دلائل بیان کیے ہیں وہ دو طرح کے، اما لا یصح، یا تو وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، و اما لا اصل لہ، یا پھر وہ روایات ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں۔ مثلا جو جو پڑھے گا مانگے جو فاتحہ اس کے منہ میں آگ پڑتی ہے، اس کے منہ میں کوئی جو ہے وہ فلاں چیز پڑ جائے گی، آگ پڑ جائے گی۔ صوفیوں میں ایک مشہور صوفی ہیں نظام الدین اولیاء، مولانا صاحب پٹی صاحب نے فقہاء ہند کے اندر بھی ان کی یہ بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تھے نظام الدین اولیاء وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہہ دیا حضرت آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی؟ نظام الدین اولیاء نے بڑا شاندار ایک جواب دیا، فرمانے لگے قیامت کا دن ہو اور نظام الدین کے منہ میں آگ ڈال دی جائے، نظام الدین کو گوارا ہے، لیکن نظام الدین کو یہ گوارا نہیں ہے کل کائنات کے قیامت والے دن مجھے کہہ دے جائے جا نظام الدین تیری نماز ہی قبول نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے منہ میں آگ ڈال دی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن نظام الدین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نظام الدین کے منہ میں آگ کہ کہہ دے جائے کہ تیری نماز ہی قبول نہیں ہے۔ چلیے جی سے آگے الحمدللہ رب العالمین، یہ الف لام ہے جس کے معنی ہم کریں گے تمام تعریف، حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، اور الف لام کے سامنے معنی کیا تمام تعریف، ہر قسم کی، وہ زبان سے ہو، وہ کردار سے ہو، جس قسم کی، ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ دیکھو نا، کیونکہ جس بھی آپ چیز پہ تعریف کریں گے وہ دینے والا کون ہے؟ مثلا آپ کسی کے حسن کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں تو حسن پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کسی کی عمدہ خوش کلامی پہ تعریف کریں تو وہ خوش کلامی عطا کرنے والا کون ہے؟ آپ کسی کے فن ہنر پہ کسی کی تعریف کریں تو وہ فن ہنر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے اصل تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون۔ اس لیے انسان کی کسی کام پہ کوئی تعریف ہو تو اسے یہ کلمات کہنے کا الزام ہے تاکہ وہ تعریف انسان میں تکبر پیدا نہ کرے، جو سیدنا ابوبکر سے کہا کرتے تھے کیا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ واغفر لی لما لا یعلمون، یا اللہ جو میرے بارے میں جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے نا کہ میرے کیا خامیاں کتنی ہوگی، اللہ وہ چیزیں میرے گناہ کمیاں معاف کر دے۔ واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون، یا اللہ
جو ان کا میرے بارے میں گمان ہے اللہ تو مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے. واجعل لی خیرا مما یظنون. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو، جمادات، نباتات، حیوانات، مختلف قسم کے عالم ہے. یہ عالم ہے، اس میں جمع ہے. جیسے قومن ہوتا ہے نا، قومن، رہتن، کہ اس کی مفرد نہیں ہوتی، یہ لفظ ہوتا مفرد ہے، معنی جمع کا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس جمع عالم کی جمع ہے عالمین. رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رزق دینے والا اصل اللہ ہی ہے، پالنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رب ہونا، پالنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ توحید جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. یہ آگے بھی ذکر ہو رہی ہے بات. الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اس لیے توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. توحید الوہیت، کائنات میں مستحق عبادت صرف اور صرف ایک اللہ ہے، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید الوہیت. اور دوسری ہوتی ہے توحید ربوبیت، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ربوبیت جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے توحید الوہیت کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ٹھیک ہے، تم اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرنی ہے بھائی؟ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں تمہارے باؤ اجداد کو پیدا کیا. تو توحید کی 3 قسمیں. پہلی چیز توحید الوہیت، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. توحید ربوبیت، ہر ایک کو پالنے والا صرف اللہ ہے. تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، یہ صفات ہے اللہ کی. الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اس طرح ید، اسی طرح ساق، پنڈلی، اللہ کی صفات ہیں. یاد رکھیے یہ سب سے مارکۃ الآراء ایک مسئلہ توحید اسماء و صفات کا. اللہ کی صفت معیت بھی ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ اللہ کی ساری صفات ہیں. اس میں بڑے بڑے مسائل عقیدے کتاب نے پڑھی، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ طحاویہ، بڑے بڑے قومیں گمراہ ہو گئی اس مسئلے کے اندر، اسماء و صفات کے اندر. لیکن ایک ضابطہ یاد رکھیے، اللہ کی صفات برحق ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی بڑی عمدہ عمدہ صفات ہیں. اللہ کی صفت کو ماننا فرض ہے. دوسری بات، اللہ کی صفات میں وہ تشبیہ، تمثیل، اس کی کیفیت بیان کرنا حرام ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیوں حرام ہے بھئی؟ مثال اس کی ہوتی ہے جس کا مثیل ہو، مثال اس کی ہوتی ہے جس کا مثیل ہو، اور جس جیسا کوئی ہو. جس کا مثیل نہیں اس کی مثال بھی نہیں. تو اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی نہیں. جب رب کا مثل کوئی نہیں تو رب کی مثال بھی نہیں. اس میں فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. صفت کو ماننا فرض، وللہ المثل الاعلی، ان پہ ایمان لانا فرض ہے. اس کی تشبیہ، تکییف، کیفیت، مثال، تشبیہ بیان کرنا حرام ہے. دلیل لیس کمثلہ شیء. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے اللہ کی صفات برحق، اس کو ماننا فرض، اس کی مثال بیان کرنا حرام. اس لیے امام مالک سے کہا گیا نا، جب امام مالک نے سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے، تو فرمانے لگے الاستواء معلوم. بیٹا نہ کرو، اللہ کا بلند ہونا، مستوی ہونا معلوم ہے.
والکیف مجہول، اس کی کیفیت بیان نامعلوم ہے. اللہ کے مستوی ہونے کی کیفیت معلوم نہیں. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے. والسوال عنہا بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا اللہ کنج بیٹھا جی رشتے اللہ رشتے کیویں ہے جی، پھر اسمان تے دنیا تے نزول کیویں پھر پہلے اسمان تے نزول کیویں فرماوندا جی، اللہ دا ہاتھ کنج دا جی، اللہ کا ہاتھ کس طرح کا ہے، اللہ کی پنڈلی کس طرح کی ہے. مایا والسوال عنہا بدعۃ، تو امام مالک فرمان لگے اس بارے میں سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے. تو یہ توحید کی تین بنیادی صفات کے اقسام ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لینا، ہمارے ہاں یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک میں بڑا خطرناک لہر رہی ہے خارجیوں کی، تکفیریوں کی. یہ خود کو حملے کرنے والے، مسلمانوں کی مساجد مدارس پہ، مسلمانوں کی ریاست کے جو ہے غیر مستحکم کرنے کے لیے ریاستی اداروں پہ حملے، یہ ایک بڑی کمینی گندی فکر رہی ہے ہمارے ملک میں. انہوں نے ایک اور معاملہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ کیا تھا، توحید جو حاکمیت. توحید کی ایک قسم ہے توحید حاکمیت. یاد رکھو توحید حاکمیت توحید کی الگ قسم نہیں ہے، یہ توحید الوہیت کی ایک جزئی ہے. توحید حاکمیت توحید کی الگ مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت کا حصہ ہے، اس کی ایک جزئی ہے. ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ توحید الوہیت کو جو ہے توحید حاکمیت کو اصل قرار دے کر کے حکمرانوں کی تکفیر، ان کو کافر قرار دینا، پھر ان کے خلاف مسلح تحریکیں کھڑی کرنا اور ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کرنا، اور پھر ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جو ہے پھر ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کرنا. یہ خارجی لوگوں کا شیوا ہے. جیسے یہ علی کے خلاف سے یہ کھڑے ہوئے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. تو یہ توحید حاکمیت یہ توحید الوہیت کا ایک جز حصہ ہے، یہ الگ توحید کی قسم نہیں ہے. مالکی یوم الدین، یہ دو طرح پڑھا گیا، مالکی یوم الدین بھی ہے اور مالکی یوم الدین بھی ہے، دونوں کہلاتے ہیں. اس لیے بعد میں یہ اعراب دو طرح ڈالا گیا ہوتا ہے، اور رسم بھی اس کا خط بھی اسی انداز سے ہے کہ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. مالک ہے بدلے کے دن کا، دین کا معنی بدلہ جزا بھی ہوتا ہے، دین کا معنی قانون بھی ہوتا ہے، اور دین کا معنی جو ہے وہ شریعت بھی ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں حکم یہ خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے عبادت کو خاص کرتے، اس کی بات میں اس کو شریک نہیں بنانا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے اندر ہے دین بمانا قانون. ما کان لیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ اس کے یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ممکن. وہاں لفظ دین المالک، وہاں دین بمانا کیا ہے، قانون. تو یہ دین قانون کے معنی میں بھی آتا ہے، عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی جزا، بدلہ، صلہ اس معنی میں، چونکہ قیامت والا دن یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن برے کو اس کی برائی کا اور اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ اور صلہ ملے گا، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے. اور یہ واضح میں رہے، یہ قیامت کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے. قیامت کا قیام، جو قیامت کے منکر ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے عدل و انصاف کے منکر ہیں. کیوں کہ ایک مومن بندہ ساری زندگی اپنی مرضی کا کھاتا نہیں، پیتا نہیں، پہنتا نہیں، اپنی زندگی کا جیتا نہیں ہے. اس نے تو کلمہ پڑھ کے اعتراف یہ کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا منع سب کس کے لیے؟ اس کا تو اپنی مرضی ہے ہی نہیں. اور ایک کافر
جنرلوں کی طرف جو مرضی کھائے، جو مرضی پیے، جیسے مرضی زندگی بسے، جو مرضی عیاشی کرے. اب اگر ان کے مطابق ان کا محاسبہ ہی نہیں ہونا، کافر تو جو ہے وہ موج میں رہ گیا، مومن تو بیچارہ پھر اپنی تنگی دنیا میں جو ہے پابندیوں ویسے وہ تو گھاٹے میں رہ گیا، انصاف تو نہ ہوا. اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت کا قائم ہونا چاہیے تاکہ برے کو اس کی برائی کی اور اچھے نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور صلہ جو ہے وہ مل سکے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹائم ہمارا ہو چکا، کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے 10:30 ہماری کلاس پوری شروع ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے یہ ابتدائی چونکہ باتیں ہم ہیں تو یہ مسائل جو ایک دفعہ ہو جائیں گے